فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اس آواز کو سنے کئی سال ہو گئے تھے، مگر اسے پہچاننے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا دماغ بگ سے اڑ گیا ہو۔ ریسیور پر میری گرفت سخت ہو گئی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ اس بار اس نے اونچی آواز میں کہا تھا، مگر اب بھی وہ اپنی اصلی آواز میں بول رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ حرکت بھی کر سکتا ہوں۔ اگر نہ کرتا تو نادانستگی میں مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی تھی۔ وہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا اور میں نے ایک لفظ کہے بغیر ریسیور کریڈل پر واپس رکھ دیا۔ میرا ہاتھ واضح طور پر لرز رہا تھا۔ آج کی رات میرے لیے دھماکوں کی رات ثابت ہوئی تھی، اور آخری لمحات میں تو مجھے شدید ترین دھماکے سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ سونیا نے میری حالت میں رونما ہونے والے تغیر کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ جپٹ کر میرے قریب آ گئی۔ کیا بات ہے علی؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں سونیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میں اپنے حواس میں نہیں رہا تھا۔ کوئی بات تو ضرور ہے۔ کیا تم نے اس کی آواز پہچان لی؟ کیا تم اس سے واقف ہو؟ مجھے تنہا چھوڑ دو سونیا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس وقت مجھے تنہائی کی ضرورت ہے۔ اوہ، تمہیں تو پسینہ بھی آ رہا ہے۔ لیٹ جاؤ علی، آرام کر لو۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے آرام کی نہیں، سکون کی ضرورت ہے۔ میں صوفے سے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں ٹہلنے لگا۔ میرے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ہنگامہ آرائی کے عقب سے برآمد ہونے والی شخصیت سے کسی قسم کی شناسائی بھی ہو سکتی ہے۔ مجھ پر اضطرابی کیفیت طاری تھی، اور میں ڈرائنگ روم کی قالین کو اپنے قدموں تلے روندے ڈال رہا تھا کہ فون کی گھنٹی سن کر میں رک گیا۔ سونیا اپنی جگہ ساکت بیٹھی مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ فون پر تم بات کر لو سونیا، میں نے کہا، لیکن میرے بارے میں کچھ مت بتانا۔ تم میرے نام سے بھی واقف نہیں ہو، سمجھی تم؟ اور میں سو رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سونیا نے سر کو تفہیمی جنبش دے کر ریسیور اٹھا لیا، اور میں نے اس کے نزدیک پہنچ کر ریسیور سے کان لگا دیا تاکہ میں بھی دوسری طرف سے کہی جانے والی باتیں سن سکوں۔ اوہو، مس سونیا بات کر رہی ہیں، دوسری طرف سے چہکتی ہوئی آواز میں کہا گیا۔ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ سو رہے ہیں، سونیا نے آہستہ سے کہا۔ مگر آپ کو میرے نام کا علم کیسے ہوا؟ باخبر رہنا ہماری ضرورت ہے مس سونیا۔ ہم تو رائل کلب سے بھی لا علم نہیں ہیں، جہاں صرف ذی حیثیت لوگ جا سکتے ہیں، مگر آپ وہاں کی مستقل گاہک ہیں۔ مگر میں تو تمہیں نہیں پہچان سکی۔ کیا کبھی ہماری ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں مس سونیا، لیکن اگر آپ چاہیں تو ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں اجنبیوں سے ملنا پسند نہیں کرتی۔ معلوم نہیں تم کون ہو، پہلے اپنا تعارف کراؤ، اور جس شخص کو آپ نے پناہ دی ہے اسے کب سے جانتی ہیں؟ کچھ معلوم بھی ہے وہ کتنا خطرناک مجرم ہے؟ بکواس مت کرو۔ سونیا غرائی، وہ ہرگز بھی مجرم نہیں ہے۔ پولیس غلط فہمی میں اس کے پیچھے لگ گئی ہے۔ اگر آپ سننا پسند کریں تو ہم آپ کو اس کی حقیقت سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ میں نے سونیا کو انکار کرنے کا اشارہ کیا، اور وہ ریسیور میں بولی، تم تو خود کوئی بہت بڑے مجرم معلوم ہوتے ہو۔ میں تمہاری بات پر کیا یقین کروں گی؟ تم اپنے حق میں کانٹے بو رہی ہو سونیا۔ جو کچھ میں بتانا چاہ رہا ہوں سن لو۔ میں فون بند کر رہی ہوں۔ اس کے بعد فون کرو گے تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، سونیا نے کہا، اور ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ میں نے غلط تو نہیں کیا نا؟ وہ مجھ سے بولی۔ نہیں، تم نے بہت صحیح کیا، میں نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ تم بیڈ روم میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ سونیا نے پھر کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے شاید واقعی آرام کی ضرورت ہے، میں نے کہا، اور اوپری منزل پر واقع اس خواب گاہ میں آ گیا جہاں سے سامنے والا بنگلہ نظر آتا تھا۔ سونیا بھی میرے ساتھ ہی آئی تھی۔ میں نے ایک کھڑکی پر پڑا ہوا پردہ ذرا سا سرکا کر باہر جھانکا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، اور باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے والے بنگلے پر بظاہر سناٹا مسلط تھا، جبکہ سڑک پر کئی پولیس والے متعین نظر آ رہے تھے۔ شاید ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی کہ ہر آنے جانے والے کو چیک کریں۔ سونیا نے خواب گاہ کا دروازہ بند کر کے ایئر کنڈیشن چلا دیا تھا۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر پڑے ہوئے باری پردوں کی وجہ سے کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ سونیا نے بیڈ پر بچھی ہوئی چادر جھاڑ دی تھی، اور الماری میں سے ایک چادر نکال کر اوڑھنے کے لیے بیڈ پر رکھ دی تھی۔ میں خاموشی سے اسے کام کرتے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے سوچا اب لیٹ ہی جانا چاہیے۔ میں بیڈ پر جا کے بیٹھا اور اپنے جوتوں کے تسمے کھولنے کے لیے جھکنے لگا تو سونیا میرے قریب آئی
اور اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ لاؤ یہ کام میں کیے دیتی ہوں۔ اس نے میرے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہی ہو سونیا؟ میں نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، ایسی فضول باتیں مت کرو۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بات سے اسے صدمہ پہنچا ہے اور وہ سن ہو کر رہ گئی ہے۔ تاہم اس نے جرا نہیں کی مگر وہیں بیٹھی رہی۔ نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے جوتے اتارتے ہوئے کہا، اوپر آ جاؤ۔ وہ منہ سے کچھ کہے بغیر خاموشی سے اٹھی اور میرے برابر بیٹھ گئی، مگر اس نے منہ دوسری طرف پھیر رکھا تھا۔ ناراض ہو گئی؟ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی آواز بھرائی ہوئی ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، میں نے کہا اور اس نے آہستہ آہستہ سر میری طرف گھمایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم رو رہی ہو؟ میں نے حیرت سے کہا، ایسی کیا بات ہو گئی جس پر تمہیں رونا آ رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس نے پھر مختصر سا جواب دیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اب وہ باقاعدہ سسکیاں لے رہی تھی۔ تم کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو سونیا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، پہلے ہی میرے لیے مسائل کی کمی نہیں ہے۔ او معاف کرنا، اس نے مشینی انداز میں کہا اور آنسو پونچھ کر ساکت و سامت بیٹھ گئی۔ میں نے اس پر لعنت بھیجی اور بیڈ پر لیٹ کر چادر اوڑھ لی۔ وہ اسی طرح بیڈ کے کنارے پر بیٹھی رہی۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تمہارا سر دبا دوں۔ کچھ دیر بعد اس نے میری طرف مڑ کر دھیرے سے کہا، دبا دو۔ میں نے خود پر جبر کرتے ہوئے کہا، اگر اسے منع کرتا تو پھر رونے لگتی۔ مجھے سر دبوانے پر رضامند دیکھ کر وہ کھل اٹھی۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس میں دوبارہ جان سی پڑ گئی ہو۔ وہ بیڈ پر سرہانے کی طرف بیٹھ کر ہولے ہولے میرا سر دبانے لگی۔ اس کے جادوئی لمس نے ذرا ہی دیر میں میری تمام جھنجھلاہٹ کافور کر دی۔ میں نے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ ایک بات بتاؤ گی سونیا؟ میں نے خوابناک سے لہجے میں کہا۔ اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے علی؟ وہ بڑے اشتیاق سے بولی۔ تم 10 باتیں پوچھو، میں سب کے جواب دوں گا۔ کچھ دیر پہلے تم بلا وجہ رونے کیوں بیٹھ گئی تھی؟ تم بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہو علی، بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس نے بجھی ہوئی سی آواز میں کہا، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں سونیا، چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تم نے مجھے اپنے جوتے اتارنے سے جو روک دیا تھا، وہ رک رک کر بولی، بس اسی بات پر رونا آ گیا تھا۔ تو اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ میں اپنا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کا عادی ہوں۔ میں نے کہا تھا نا کہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تم بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہو۔ اس نے مرجھائی ہوئی آواز میں کہا، آدمی جب کسی کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، آنکھوں پر بٹھاتا ہے تو خود بخود اس کے کام کرنے کو دل چاہنے لگتا ہے۔ ایسے میں اگر اسے خدمت کرنے سے روک دیا جائے تو دل بھر ہی آتا ہے۔ تو آدمی کیوں کسی کو اپنے دل میں جگہ دے اور آنکھوں پر بٹھائے؟ میں نے کہا، یہ تو دل کا سودا ہے علی، اس میں آدمی کے ارادے کا کیا دخل؟ اور پھر تم ہی نے تو مجھ سے فرمائش کی تھی۔ اس نے شرمائے ہوئے انداز میں سر جھکا لیا اور مجھے بے ساختہ تہذیب یاد آ گئی جس سے بچھڑے مجھے کئی سال ہو گئے تھے۔ معلوم نہیں وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ میں نے تو کبھی اس کے بارے میں معلوم تک کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ مجھ سے بچھڑ کر اس پر کیا گزری ہوگی؟ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ معلوم نہیں میں کس قسم کا آدمی تھا، میں کتنی آسانی سے اس سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ شاید میں پتھر دل تھا مگر دوسرے تو پتھر دل نہیں ہوتے۔ ان کے تو جذبات و احساسات ہوتے ہیں، ان کے دل پر تو چوٹ لگتی ہے، روح زخمی ہو جاتی ہے۔ سب کی آنکھیں تو میری طرح سخت نہیں ہوتی اور کبھی کبھار تو پتھر بھی نم ہو جاتے ہیں۔ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچاؤں یا آزار میں مبتلا کروں؟ اگر یہی کرنا تھا تو محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آدمی جنگل میں بسیرا نہ کر لے۔ سونیا کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ وہ ایک کال گرل تھی مگر نہیں تھی۔ گناہ آلود زندگی بسر کرنے کے باوجود اندر سے وہ ایک معصوم لڑکی تھی۔ اس کے جذبات و احساسات کسی ایسی ہی لڑکی کی طرح تھے جسے کبھی کسی نے نہ چھوا ہو۔ شرمانے کی اداکاری تو کی جا سکتی ہے مگر گالوں پر جو حیا کی سرخی پھیلتی ہے وہ نہیں پیدا کی جا سکتی۔ وہ شرمائی تھی تو اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ کسی کے بارے میں کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے؟ ہر شخص ظاہر کو دیکھتا ہے اور اسی پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جانے کتنے بے گناہ مصلوب ہو جاتے ہوں گے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری بات کا یہ مفہوم نکلتا ہے تو کبھی یہ بات میرے منہ سے نہ نکلتی۔ میں نے آہستگی سے کہا، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے علی؟ وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی خود کو کسی پر مسلط نہیں کر سکتا اور کوئی کسی کو اپنے ذہن سے نہیں جھٹک سکتا۔ یہ تو ایک خودکار عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ آدمی کہنے کو با اختیار ہوتا ہے مگر اس کی وقت ایک کھلونے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جب تک چابی بری رہے گی چلتا رہے گا، چابی ختم ہونے پر خود بخود رک جائے گا۔ وہ بڑی بالغ نظری کی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی تعلیم و تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت غیر معمولی بات تھی
شاید یہ اس کا اپنا تجربہ تھا، اس نے زندگی کے تلخ تجربات سے بہت کچھ سیکھا تھا، ورنہ لوگ تو دریا میں سے بھی خشک نکل آتے ہیں۔ ایسے تجربات کا کیا فائدہ جن سے کچھ حاصل نہ کیا جائے؟ میرے رویے سے تمہیں جو تکلیف پہنچی اس کے لیے میں تم سے معذرت چاہتا ہوں سونیا۔ اس نے تڑپ کر میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے اور تکلیف مت پہنچاؤ علی، آئندہ کسی بات پر معذرت مت کرنا۔ میں تمہیں شرمندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ تم نے مجھے جو مقام دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا۔ میں ایک کاروباری عورت جو ہوں۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ میری حیثیت ایک کھلونے سے زیادہ نہیں ہے، جب جی چاہا خریدا اور دل بھر گیا تو توڑ دیا۔ آج سے پہلے مجھے ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا تھا جس کی نظر میں نے کسی قسم کا بھی احترام دیکھا ہو۔ ہر ایک کی آنکھوں میں ہوس سی ناچتی دکھائی دیتی ہے، جیسے میں جذبات و احساسات سے آری کوئی مشین ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہولے سے کھینچا اور وہ میرے سینے پر آ رہی۔ اس کا سر میرے سینے پر تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ چہرے پر ایسی طمانینت بکھری ہوئی تھی جیسے اسے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ وہ مجھے کسی ایسی معصوم بچی کی طرح نظر آئی جسے اس کا من پسند کھلونا مل گیا ہو۔ مجھ سے کوئی توقع مت وابستہ کر لینا سونیا، میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ تمہارے جذبوں کے جواب میں تمہیں کچھ نہیں دے سکوں گا۔ میں تم سے کیا طلب کر رہی ہوں؟ بس تم مجھے اپنی خدمت کرنے سے مت روکا کرو۔ میں نے بے بسی سے ایک طویل سانس لی۔ ان سب باتوں سے مجھے کوفت ہوتی تھی، مگر میں اس کا دل بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے سونیا، آئندہ نہیں روکوں گا۔ وہ مائے خوشی کے اچھل کر بیٹھ گئی۔ تمہارے پیر دبا دوں؟ اس نے کہا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو انکار کرنے سے روکا۔ ضرورت تو نہیں محسوس ہو رہی، لیکن اگر تمہارا جی چاہ رہا ہے تو دبا دو۔ وہ یوں پیر دبانے بیٹھ گئی جیسے اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ رہا ہو۔ مجھے اسے پیر دبوانا بری طرح کھل رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ سونیا، کچھ دیر بعد میں نے اسے پکارا۔ کیا بات ہے علی؟ اس نے جواب تو دیا مگر اس کے ہاتھ نہیں رکے۔ ناشتے کا کیا بنے گا سونیا؟ کیا یہاں کھانے کا کچھ سامان موجود ہے؟ اوہو، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا تھا کہ صبح کے وقت ناشتہ کیا جاتا ہے۔ میں ابھی دکان سے ناشتے کا سامان لے کر آتی ہوں۔ میں نے اسے روکا نہیں، اس کے ساتھ نچلی منزل پر آیا۔ اس نے اپنا پرس سنبھالا، ٹوکری اٹھائی اور جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلی، میں دروازہ بند کر کے اوپری منزل کی طرف جھپٹا۔ جب تک وہ گیٹ تک پہنچی میں خواب گاہ میں واپس آ چکا تھا۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر باہر کا جائزہ لیا۔ میری نظریں سامنے والے بنگلے کے گیٹ پر مرکوز تھیں۔ سونیا کے باہر نکلنے کے 1 منٹ کے اندر سامنے والے بنگلے کے گیٹ سے بھی ایک شخص برآمد ہوا۔ وہ مقامی ہی معلوم ہوتا تھا اور اپنے حلیے سے ملازم نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ٹوکری تھی اور وہ بھی اسی سمت میں گیا تھا جدھر سونیا گئی تھی۔ پولیس والے کسی سے تعارض نہیں کر رہے تھے، معلوم نہیں اب وہاں ان کی موجودگی کا جواز کیا تھا۔ سونیا کی واپسی میں کوئی 15 منٹ لگے۔ میں سڑک پر نظریں جمائے وہیں کھڑا رہا اور میں نے اس شخص کو دوبارہ دیکھا جو سونیا کے پیچھے گیا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ سامنے والے بنگلے سے مستقل ہم پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ جیسے ہی ہم میں سے کوئی بنگلے سے باہر نکلتا، اس کا تعاقب شروع کر دیا جاتا۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر کو جنبش دی اور نیچے کچن میں پہنچ گیا۔ سونیا بہت سی چیزیں اٹھا لائی تھی، کولڈ بیف، مکھن، ڈبل روٹی، جام، پنیر اور انڈے۔ کیا یہاں مستقل قیام پذیر ہونے کا ارادہ ہے؟ میں نے اتنی چیزیں دیکھ کر حیرت سے کہا۔ دراصل مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ناشتے میں کیا پسند کرتے ہو، اس لیے میں بہت سی چیزیں لے آئی۔ میں ہر حال میں گزارا کرنے کا عادی ہوں، ناشتہ نہ ملے تو بھی کام چلتا ہے۔ جب میں یہ سب چیزیں خرید رہی تھی تو جانتے ہو میرے دل میں کیا خیال آیا؟ میں نے سوچا میری آمدنی تو ایک ہی قسم کی ہے، معلوم نہیں تم ایسے پیسوں سے کچھ کھانا پسند کرو یا نہ کرو۔ وہ خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگی، یوں جیسے میرے جواب پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہو۔ اس کی بات سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کا ذریعہ آمدنی برا تھا مگر اسے اس کا بھرپور احساس تھا۔ دنیا ایسے لوگوں سے بری پڑی ہے جن کے ذرائع آمدنی ناجائز ہیں، مگر کون اپنی آمدنی کے بارے میں اتنا حساس ہوتا ہے؟ لوگ رشوتیں بھی لیتے ہیں، دوسروں کا حق بھی مار لیتے ہیں، جوئے کے اڈے بھی چلاتے ہیں، منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، مگر کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کی آمدنی ناجائز ہے۔ کوٹھیاں اور بنگلے یوں ہی تو نہیں بن جاتے، ان کے پیچھے کم از کم استحصال کا عنصر ضرور کار فرما ہوتا ہے۔ استحصال جو بدترین لعنت ہے، مگر ان تمام ناجائز ذرائع پر صرف ظاہری چمک دمک کا ہی پردہ نہیں پڑا ہوتا، بلکہ دلیلیں بھی ہوتی ہیں۔ ہر غلط کام کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کی کوئی نہیں سنتا، طاقتور کبھی غلط نہیں کہتا اور کمزور کی کوئی بات بھی درست نہیں ہوتی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں جاتے وقت تمہیں پیسے دے دیتا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میرے لہجے سے کچھ ظاہر نہ ہونے پائے۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا
سونیا نے سر جھکا کر کہا، لیکن پھر خیال آیا ممکن ہے تمہارے پاس پیسے نہ ہوں۔ زبانی کہنے سے شاید تمہیں یقین نہ آئے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالتے ہوئے کہا، خود دیکھ لو کہ میرے پاس رقم ہے یا نہیں۔ اتنے بہت سے نوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں خوش نصیب ہوں کہ ایک امیر آدمی میرا مہمان ہے۔ خوش نصیب تو میں ہوں جسے ایک عظیم خاتون کا مہمان بننے کا شرف حاصل ہوا، میں نے کہا، اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کسی وقت یوں لگتا ہے جیسے تم بس دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دیتے ہو۔ ہاں، جیسے ابھی میں یہ کہنے والا ہوں کہ کیوں نہ ساحل سمندر پر ناشتہ کیا جائے۔ بہت عمدہ خیال ہے۔ میں سینڈوچز تیار کیے لیتی ہوں، کافی تھرماس میں بھر لیں گے۔ اور مگر ہم جائیں گے کیسے؟ وہ جو کار تم نے کھڑی دیکھی تھی، آخر ہمارے میزبان کس مقصد کے لیے چھوڑ گئے ہیں؟ مگر اس کی چابی کہاں ہے؟ سونیا نے گھبرا کر کہا، اور پھر کسی دوسرے کی کار؟ جب میں ساتھ ہوں تو اس قسم کی باتیں مت سوچا کرو، یہ سب سوچنا میرا کام ہے۔ لیکن علی، یہاں تو پولیس کی وجہ سے ہم محفوظ بھی ہیں، کسی سنسان جگہ جائیں گے تو تمہارے دشمن وار کر جائیں گے۔ میں نے کہا نا کہ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں یہ تمام باتیں مجھ پر چھوڑ دو، تم تو بس خاموشی سے میرے کہنے پر عمل کرتی رہو۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میرا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ان لوگوں سے کسی کھلے مقام پر تصادم ہو۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ انہیں روشنی میں لانے کے بعد کیفر کردار کو پہنچاؤں گا۔ روشنی میں تو خیر وہ آ چکے تھے، اب کیفر کردار کو پہنچانا باقی رہ گیا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کام جس قدر جلد ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اگر میں اس شخص کی آواز نہ پہچان لیتا تو اتنی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرتا، مگر اب میرے لیے ایک لمحے کے واسطے بھی نچلا بیٹھنا مشکل تھا۔ اگر میں نے اس کو شناخت نہ کر لیا ہوتا تو ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کوئی موقع پا کر یا رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامنے والے بنگلے میں گھسنے کی کوشش ضرور کرتا، مگر اب میرے اندر اتنا خطرناک قدم اٹھانے کی ہمت نہیں رہ گئی تھی۔ خطرہ تو خیر کھلی جگہ میں بھی ہوتا، مگر بہت کم ہوتا، اور میں تھوڑا بہت خطرہ تو مول لے سکتا تھا۔ تم ناشتہ تیار کرو، میں ذرا نہا لوں، میں نے سونیا سے کہا، اور پھر میں نے کپڑے تلاش کرنے کی مہم شروع کر دی۔ ایک الماری میں مجھے اپنے سائز کے کپڑے مل گئے۔ میں نہا کر اور کپڑے بدل کر باہر نکلا تو سونیا غائب تھی۔ کافی تلاش کرنے کے بعد وہ ایک غسل خانے میں دریافت ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو سونیا؟ میں نے دروازہ پیٹ کر کہا، میں سارے گھر میں تمہیں تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ سونیا نے باتھ روم کا دروازہ کھول دیا، اس نے بھی نہا کر کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ میں نہ نہاتی کیا؟ میرا بھی حلیہ تباہ ہو رہا تھا۔ تباہ تو خیر نہیں ہو رہا تھا، لیکن خیر اب تو تمہیں جو کرنا تھا کر چکی، مگر تم نے کمال کر دیا، سارے کام اتنی جلدی کر لیے۔ چند منٹ کا تو کام تھا، اس نے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا، بس اب چند منٹ میں ڈرائر سے بال خشک کر لوں گی۔ 10 منٹ بعد ہم گاڑی میں بیٹھے ساحل سمندر کی طرف جا رہے تھے۔ سونیا میرے برابر بیٹھی تھی اور میں گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ایک کار ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک زیادہ نہیں تھا، مگر میں دھیمی رفتار سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ سونیا بہت خوش تھی اور میں چاہتا تھا کہ کوئی ہنگامہ شروع ہونے سے قبل وہ زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہو لے۔ میرا خیال تھا کہ اس وقت ساحل سمندر پر مکمل ویرانی چھائی ہوئی ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ ساحل کے ساتھ بنے ہوئے بعض ہٹ آباد بھی نظر آ رہے تھے۔ کیا خیال ہے سونیا، سمندر پر چلیں یا کسی ہٹ کو وقتی مسکن بنا لیں؟ اس وقت ریت میں نہانے کا موڈ نہیں ہے، کسی خالی ہٹ کے عقبی برآمدے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک خالی مگر خوبصورت ہٹ کے سامنے گاڑی روک دی۔ وہیں قریب ہی سے ہٹ کا چوکیدار آ گیا۔ اس نے کچھ کہا تو نہیں، مگر میں سمجھ گیا کہ وہی اس ہٹ کا چوکیدار ہے۔ اس نے بہت تھوڑے سے پیسوں کے عوض ہٹ کھولنا منظور کر لیا۔ پیسے برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سونیا نے آہستہ سے کہا، تھوڑی دیر کے لیے تو ہم کہیں بھی بیٹھ سکتے تھے۔ جن پیسوں کے عوض کچھ یادگار لمحات میسر آ رہے ہوں، وہ پیسے کبھی برباد نہیں ہوتے۔ اگر یہی بات تھی تو تمہیں مجھ سے کہنا چاہیے تھا، آخر میں تمہاری میزبان ہوں۔ میرا جی چاہا کہ تمہاری خوشیوں میں میرا بھی تھوڑا بہت حصہ ہو۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ میں کئی بار یہاں آ چکی ہوں، مگر یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آج میں پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ دیکھو ہر چیز کتنی نکھری نکھری لگ رہی ہے۔ کسی بھی خوفناک وقت سے گزرنے کے بعد ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ایسی باتیں کر کے مزہ کرکرا مت کرو، وہ برا مان کر بولی۔ آج سے پہلے میں مصنوعی دنیا میں رہ رہی تھی۔ یہ تمہارا پرخلوص جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہر چیز نئی نئی معلوم ہو رہی ہے۔ میں ہنس پڑا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا، مجھے تو تم اتنی نکھری نکھری لگ رہی ہو کہ کسی اور طرف توجہ دینے کی فرصت بھی نہیں مل رہی۔ وہ ایک دم اداس ہو گئی۔ تم تو ایسی باتیں مت کرو علی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ کیوں، کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ معلوم نہیں تم کب جدا ہو جاؤ۔ اگر تم مجھ سے ایسی باتیں کرو گے
تو تم سے بچھڑنے کے بعد میرا جینا محال ہو جائے گا. بس مجھے اپنے طور پر خوش ہو لینے دو. میرے ہونٹ سختی سے بھیج گئے. میرے ذہن کے پردے پر یکے بعد دیگرے ان تمام لڑکیوں کی تصویریں ابھری جو پیشہ ور نہیں تھیں، مگر انہوں نے اپنے آپ کو تھالی میں سجا کر میرے سامنے پیش کیا. اس لڑکی نے جو پیشہ ور تھی ایسی تمام لڑکیوں کو مات دے دی تھی. کال گرل ہوتے ہوئے بھی معصوم تھی. کم از کم مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے کسی قسم کا الزام دے سکوں، اس کے کردار پر شبہ کر سکوں. میں نے فولڈنگ چیئرز عقبی برآمدے میں نکال لی تھی اور یہ ساری گفتگو وہیں ہوئی تھی. باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سینڈوچ بھی کھاتے جا رہے تھے. ہم نے خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا اور کافی پی. اس کے بعد سونیا نے اپنی فولڈنگ چیئر میری کرسی کے بالکل برابر بچھائی اور میرے شانے پر سر رکھ کے آنکھیں بند کر لیں. میری نگاہ سامنے سمندر پر جمی ہوئی تھی. ابھی تک تعاقب کنندگان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا. جیسے ہی میں نے ان کے بارے میں سوچا وہ مجھے نظر آ گئے. وہ 2 افراد تھے. ایک کو میں نے پہچان لیا، یہ وہی تھا جس نے صبح سونیا کا تعاقب کیا تھا. دونوں افراد ہمیں بڑے غور سے دیکھتے ہوئے گزرے. وہ مقامی ہی نظر آتے تھے مگر یہ ضروری نہیں تھا. ان کا تعلق کسی اور ملک سے بھی ہو سکتا تھا. ان کے میری طرف دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ میری صورت ذہن نشین کر لینا چاہتے ہوں. میں نے ان کی طرف خصوصی توجہ نہیں دی تھی مگر میں پوری طرح ہوشیار تھا.